الحاکمین نے دیگر مہینوں پر اسے فضیلت بخشی ہے تو اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ احکم الحاکمین اپنے بندے کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کی ہر رات اور ہر دن میں رب العالمین اپنی بخشش کے خزانے لوٹاتے ہیں، اپنے بندوں کو بخشتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان جس کے اندر ایک عظیم عمل جو رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا، وہ عمل رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ روزہ صرف ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ اپنے پیٹ کو بھر لیا جائے، ایک وقت کے لیے اپنے پیٹ کے اندر غذا کو سٹور کر لیا جائے اور پھر ایک وقت آنے پر دوبارہ افطار کر لیا جائے، کھانا پینا شروع کر لیا جائے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ جانور بھی اپنے پیٹ کے اندر اپنی خوراک کو سٹور کر لیتے ہیں، ایک وقت تک انہیں خوراک میسر نہ آئے تو وہ خوراک ان کے پیٹ کے اندر سٹور رہتی ہے، پھر دوبارہ وہ خوراک لینا شروع کرتے ہیں۔ تو رمضان کا روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ رمضان کا مہینہ فرض ہے ایمان والوں کے اوپر، جو ایمان سے عاری ہیں، جو ایمان سے خالی ہیں۔ رب العالمین نے ان کے اوپر روزہ فرض نہیں کیا، وہ اگرچہ کلمہ پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، اگر روزے کے منکر ہیں، روزہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ایمان والو، صرف تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو امتیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر بھی 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ اور یہ رمضان المبارک کا وہ روزہ جس کے بارے رب تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ مہینہ مل جائے، اس مہینے کے روزوں کو جو پالے، پھر اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری اور واجب بن جاتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ روزوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ یہ چاہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں بعد میں رکھ دوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اس کو رمضان کا مہینہ مل جائے تو اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، میدان مقتل کے اندر نکلا ہوا ہے یا جہاد کے کسی مشن کے اندر نکلا ہوا ہے اور پھر وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو میدان مقتل میں نکلا ہوا ہے، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے یا جو جہاد کے کسی مشن کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے ہوئے ہیں، وہ شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک گہری خندق، ایک گہرا گھڑا کھود دیتے ہیں۔ اور وہ گڑھا کتنا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، کما بین السماء والارض، جیسا آسمانوں اور زمین کا خلا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو مسافت ہے، اتنی مسافت اللہ احکم الحاکمین اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان حائل کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے روزے کا اجر ہے۔ اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً روزے کا اجر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح ایک ڈھال انسان کو دشمن کے تیر روکنے کے کام آتی ہے، دشمن کے وار کو روکنے کے کام آتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب کو روکنے کے اگر کوئی کام آئے گا تو وہ یہ روزہ آئے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ روزہ دار کے لیے، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے قاری کے لیے روز محشر سفارش کرے گا۔ روزہ رب العالمین کے حضور کہے گا یقول الصیام ای ربی منعتہ، ای ربی منعتہ، اے میرے رب میں نے اس کو روکے رکھا، الطعام کھانے پینے سے، والشہوۃ اور اس کی نفسانی خواہش سے اس کو روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اے میرے مولا میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ میں نے اس روزے دار کو روکے رکھا کھانے پینے سے بھی، اور اس روزے دار کو روزے رکھا اس کی شہوانی خواہشات سے بھی۔ الہ العالمین اب تیری رضا کے لیے رکا رہا، اب میں سفارش کرتا ہوں میری سفارش پر اسے جنت عطا کر دے، جہنم سے نجات دے دے۔ قرآن کہے گا یقول القرآن، یہ قرآن بھی رب العالمین کے حضور کہے گا
منعتہ النوم باللیل، الہ العالمین میں نے اس بندے کو، میں نے اس قرآن کے قاری کو، میں نے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو رات کی نیند سے روکے رکھا۔ یہ رات کو قیام کرتا تھا، یہ رات کو تراویح کا اہتمام کرتا تھا، یہ رات کو آ کر قرآن سنا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا۔ یہ اجتماعات کے اندر بھی، یہ انفرادی طور پر بھی الہ العالمین تیرے قرآن کے ساتھ منسلک تھا، لہٰذا میں قرآن آج تیرے حضور سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے۔ فیشفعان، رب العالمین دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے۔ روزے دار کو چھڑا کر لے جائے گا، اور یہ قرآن اپنے پڑھنے والے قاری کو رب کے عذاب سے چھڑا کر لے جائے گا، یہاں تک کہ رب کی بہشت کے اندر داخل کر دے گا، اس کی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، فرض روزے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ختم لہ بہا، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی پر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہم بھی رب العالمین کے حضور دعا گو ہیں، الہ العالمین جب وقت اجل آئے تو ہماری لبوں پر بھی تیری توحید کا کلمہ ہو۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہ العالمین ہمارا آخری کلام بھی کوئی دوسری تیسری بات نہ ہو، کوئی کسی کی وصیت نہ ہو، کوئی اور بات نہ ہو۔ الہ العالمین ہماری لبوں سے بھی اگر کوئی آخری کلام نکلے، کوئی آخری الفاظ نکلیں تو وہ تیری توحید کے نکلیں، اور ان کو قبول کرتے ہوئے اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہوا، اللہ کے الحاکمین اسے جنت میں داخل کریں گے۔ مزید میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہ دخل الجنہ، اور جو شخص روزے سے ہوا، جس نے روزہ رکھا ہوا اور پھر اسی روزے کی حالت کے اندر اسے موت آ گئی، اللہ اکبر، اس خوش نصیب کے کیا کہنے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں بھوکے اور پیاسے رہتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ اور وہ لوگ قابل رشک ہیں جن کا اختتام اچھا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی ہم تمام امور کے انجام کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہے تو اس کا انجام کیسا ہے، اس کا اختتام کیسا ہے۔ تو رب العالمین نے بھی کہا انما الاعمال بالخواتیم، رب العالمین کے محبوب نبی فرماتے ہیں پھر انسان کی زندگی کا بھی جو اختتام ہے وہی اس کی اصل ہے، وہی اس کی اصل ہے۔ اور جتنا اچھا انجام ہوتا ہے بعض اوقات اتنا ہی اچھا اختتام ہوتا ہے، اور بعض اوقات اچھا انجام ہوتا ہے لیکن تقدیر غالب آتی ہے اور اختتام انسان کا برا ہوتا ہے۔ ہمہ وقت انبیاء علیہ السلام کی یہ دعائیں تھیں۔ قرآن کو اول تا آخر پڑھیے، جناب یوسف سے لے کر جناب ابراہیم تک، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کی یہ دعا رہی ہے الہ العالمین ہمارا انجام اچھا کرنا، ہمارا اختتام اچھا کرنا، جب وقت اجل آئے تو اختتام اچھا کر دینا، اور الہ العالمین مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ہمیں اولیاء، صالحین، شہداء کا ساتھ نصیب کرنا۔ تو رب العالمین کے حضور اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کر لیجئے، یا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خالق، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں تو ہی بہترین میرا دوست بھی ہے، کارساز بھی ہے۔ توفنی مسلمہ، میرے مولا جب مارنا، جب موت عطا کرنا تو مسلمانوں کی حالت میں عطا کرنا، میں مسلم ہوں، میں تیرا تابع دار ہوں، تیرے نبی کا حبدار ہوں، اس صورت میں موت عطا کرنا۔ والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد مجھے صالحین کا ساتھ نصیب کر دینا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور جو شخص صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرتے ہوئے یا صدقے کے بعد فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا، اللہ کا الحاکمین اسے اپنی جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اور روزہ اتنا عظیم عمل ہے، روزہ اتنا عظیم عمل ہے، ہر عمل کا ثواب فرشتے اپنی قلم سے لکھتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں فرشتوں کے قلم حرکت میں آتے ہیں، جو ہی ہمارے لب ہلتے ہیں فرشتوں کے قلم ہلتے ہیں، اور وہ لکھ ڈالتے ہیں اس عمل کا جو اجر اور ثواب اللہ کا الحاکمین نے مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارشاد خداوندی ہے، رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر صرف اور صرف میں دوں گا، فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے وہ اجر کتنا ہے، وہ اجر کس قدر زیادہ ہے، فرشتوں کو بھی اس کے بارے علم نہیں ہے، فرشتے بھی اس اجر سے ناآشنا ہیں۔
آشنا ہے تو صرف ہمارا رب ہے۔ فرمایا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے، لہذا روزے کا اجر بھی میں اپنے بندے کو خود ہی عطا کروں گا۔ پھر جتنی شان والا انسان ہو، جتنے مقام والا انسان ہو، وہ اپنے مقام کا خیال رکھتے ہوئے کسی کو عطا بھی کرتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ ایک بڑے انسان کے پاس جائیں جو جاہ و جلال، عزت، شہرت رکھتا ہو، تو بعض اوقات اسے اپنی شہرت کی، اپنی عزت کی حیا آتی ہے، اپنے مقام کا پاس رکھتا ہے۔ کوئی اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اسے زیادہ سے زیادہ عطا کرتا ہے کہ کہیں میرے بارے یہ غلط گمان نہ پیدا کر دے۔ تو رب تعالیٰ وللہ المثل الاعلیٰ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال تو دی نہیں جا سکتی۔ تو رب العالمین جو کہ تمام شان والوں میں سب سے بڑا شان والا، وہ سب سے بڑا شان والا، سب سے بڑا مقام والا، تو وہ کیسے اپنے بندے کو کمزور اجر عطا کرے گا؟ یقیناً اس کا اجر بھی اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ رب تعالیٰ ہمیں اس اجر کو عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر رب العالمین نے ایک باب مختص کر رکھا ہے، ایک منتخب کردہ رب العالمین کا باب ہے جنت کا، اس کا نام ہے یقال لہ ریان، اس کا نام اللہ احکم الحاکمین نے ریان رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں یدخل منہ الصائمون، اللہ احکم الحاکمین کے پرہیزگار بندے جو روزے سے ہوئے، جنہوں نے دنیا کے اندر روزے کا خیال رکھا، وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ احکم الحاکمین کسی کو بھی اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا، یعنی جو روزے دار ہوں گے ان کے لیے ایک الگ سے اللہ احکم الحاکمین نے دروازہ تیار کر رکھا ہے جنت کا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 میں سے ایک کا نام ریان ہے، اور یہ 8واں دروازہ روزے داروں کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے، یہاں سے کوئی دوسرا تیسرا نہیں گزر سکتا۔ یہ VVIP پروٹوکول جو اللہ نے دیا ہے روزے داروں کو دیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار گزر جائیں گے تو اللہ احکم الحاکمین کے فرشتے اس دروازے کو بند کر دیں گے۔ اس روزے کا خیال رکھیے جو روزہ رب العالمین نے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر جس روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا، جس روزے کو ہمیں حکم دیا کہ ہم اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس ماہ کو پانے کے باوجود بھی اس ماہ کو غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں، اس ماہ کے اندر روزے کا پاس نہیں رکھتے، روزے کا پاس نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتے، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو سنی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے وقامہ، 7 رمضان کے قیام کا بھی ذکر ہے، وقامہ، اور اس کے راتوں کا قیام کرتا ہے۔ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا، 2 شرطوں کو ساتھ ذکر کیا۔ وہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایماندار ہوتے ہوئے، ایمان اس کے اندر موجود ہے، وہ مومن ہے، واحتساباً، اجر کی نیت سے، رب تعالیٰ سے اجر کو لینے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، اور رات کا قیام کرتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پھر ان دونوں طرح کے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قسم کے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے انہوں نے جتنے بھی گناہ کیے رب العالمین ان تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، یہ کوئی معمولی قسم نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان قسم نہیں اٹھا رہا، یہ وہ انسان قسم اٹھا رہا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے، یہ وہ انسان قسم اٹھا رہا ہے جو ویسے ہی صادق اور امین ہے، اگر قسم نہ بھی اٹھائے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، جس سچے اللہ نے جسے سچا کہا ہے، جس سچے اللہ نے جسے سچا کہا ہے، وہ بھی اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ احکم الحاکمین کے ہاں روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے، جو بدبو ہے، وہ کستوری کی خوشبو سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے، اس کے معدے کے اندر جو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس بدبو کو بدبو نہیں کہتا، بلکہ رب العالمین نے اس بدبو کو بہترین قسم کی مشک قرار دیا اور کہا رب العالمین کے ہاں وہ کستوری سے بھی افضل ہے روزے دار کے منہ کی بدبو۔
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے حوالے سے، فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا۔ الامام العادل، ایک عادل حکمران اگر عادل ہو، سچا ہو، ایماندار ہو، رعایا کا پاس رکھنے والا ہو، ان کا خیال رکھنے والا ہو، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں امام جو کہ عادل ہو اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا وہ جب دعا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے محبوب فرماتے ہیں والصائم، روزے دار بھی جب رب سے دعا کرتا ہے رب روزے دار کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو بھی رب العالمین رد نہیں کرتا۔ اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اندر بھی، ہم بھی ایک فطری اور طبی چیز، اس چیز کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ شام کو جب دسترخوان سجتا ہے تو ہم اشتیاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، دسترخوان سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کب رب کی طرف سے اذان ہوگی، اللہ کا حکم ہے، اذان ہوگی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، سورج غروب ہوگا، وقت ہوگا تو ہم افطار کریں گے۔ ایک ایک سیکنڈ گن رہے ہوتے ہیں، ایک ایک منٹ گن رہے ہوتے ہیں، ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے رہے، اب اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کے حکم سے ہم اس روزے کو افطار کرنے چلے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کو بھی خوش ہو جانا چاہیے، روزے دار کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے 2 عظیم خوشیاں ہیں جن خوشیوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پہلی خوشی روزے دار کے لیے یہ ہے للصائم فرحتان، للصائم فرحتان فرحۃ عند افطاری، پہلی خوشی جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے، فرحۃ عند افطاری، افطار کی خوشی۔ وفرحۃ عند لقاء ربی، دوسری خوشی جو کہ سب سے عظیم خوشی ہے، جس خوشی کا کائنات کی بڑی سے بڑی خوشی بھی اس کے سامنے ہیچ ہے، کمزور ہے، وہ خوشی کیا ہے؟ وفرحۃ عند لقاء ربی، وہ خوشی وہ ہے کہ جب یہ اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اور یقیناً یہ وہ خوشی ہے جس کے بارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اہل جنت کو پوچھیں گے اے جنت والو خوش ہو، کوئی اور نعمت چاہیے، کوئی اور نعمت چاہیے تو تقاضا کر لو تمہیں عطا ہوگی۔ رب العالمین کے یہ بندے جن کو رب العالمین نے جنت کے اندر داخل فرمایا، اللہم اجعلنا منہم، وہ رب تعالیٰ کے حضور کہیں گے الہ العالمین سب کچھ تو دے دیا، لہم فیہا ما یشتہون، الہ العالمین یہاں پر تو وہ ہے ما تشتہیہ الانفس، جو ہماری نفس چاہتی ہے ہمیں میسر آتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے۔ الہ العالمین اس کے علاوہ اور کون سی تیری نعمت ہو سکتی ہے؟ پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت خوش ہو جاؤ، آج کے دن میں نے تمہیں اپنی رضوان عطا کر دی، میں تم سے راضی ہو گیا، اور آج کے دن تمہیں سب سے بڑی خوشی یہ مل رہی ہے کہ تمہارا مولا، تمہارا رب، تمہارا الہ، جس کا تم دنیا کے اندر کبھی جس کا دیدار نہ کر سکے اپنی دنیاوی آنکھ سے، آج جنت کے اندر جنت کی آنکھ سے تمہارا رب تمہیں اپنا دیدار کروائے گا، اپنا چہرہ تمہارے سامنے واضح کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو یہ 2 خوشیاں ان لوگوں کے لیے جو روزے دار ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، پہلی افطار کی خوشی اور دوسری رب تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، وہ جوان جو سر عام سگریٹ نوشی، سر عام اگرچہ وہ لیبر ہے، مزدور ہے، مستری ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اس کے اوپر روزے کی فرضیت عائد ہوتی ہے، اس کے پاس شرعی عذر نہیں ہے لیکن وہ روزے کا پاس نہیں رکھتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید سے، اہل علم کی اس سخت گفتگو سے اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی